چیپٹر نمبر 1 دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، قیام پاکستان۔ اس کے شارٹ کوشچن آنسر جو بورڈ کے پیپر میں اکثر آتے ہی رہتے ہیں۔ کنڈیشن آف ساؤتھ ایشیا بیفور دا ایڈوینٹ آف اسلام، کمپیریزن آف مسلم اینڈ ہندو سوسائٹی، علی گڑھ موومنٹ، ٹو نیشن تھیوری، آئیڈیولوجی آف پاکستان، پارٹیشن آف بنگال، آبجیکٹیوز آف آل انڈیا مسلم لیگ، لکھنؤ پیکٹ، خلافت موومنٹ، نہرو رپورٹ، جنا 14 پوائنٹس، الہ آباد ایڈریس اینڈ پاکستان ریزولوشن۔ اس کے 3 کوشچنز ہو چکے ہیں۔ کنڈیشن آف ساؤتھ ایشیا بیفور دا ایڈوینٹ آف اسلام، اسلام کی آمد سے پہلے جنوب ایشیا کے حالات، اور کمپیریزن آف مسلم اینڈ ہندو سوسائٹی، مسلم اور ہندو معاشرے کا موازنہ، علی گڑھ موومنٹ، تحریک علی گڑھ۔ آج ہم جو پڑھیں گے ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ۔ اب دو قومی نظریہ کیا ہے؟ اصل میں دو قومی نظریہ جو ہے، اس کو سر سید احمد خان نے سب سے پہلے یہ بات کی، وہ اس کے فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں، پائنیر ہیں، کہ ہندو اور مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں، ٹو نیشن، دو نیشنز ہیں، یہ ایک ہو ہی نہیں سکتی۔ مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور ہندو ایک الگ قوم ہیں۔ کیوں؟ مسلمان ایک اللہ کو مانتا ہے، ونس آف اللہ، توحید، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتا ہے اور قرآن پر عمل کرتا ہے، جبکہ ہندو جو ہے بہت سے خداؤں پر عمل کرتے ہیں۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ ٹو نیشن تھیوری میں مسلمان سنت ابراہیمی میں گائے کو ذبح کرتے ہیں، گائے کا گوشت کھاتے ہیں، اور وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، گاؤ ماتا اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ کچھ جو ہے فرق تھے ٹو نیشن تھیوری میں، اس کو وضاحت سے بیان کریں گے، غور سے سنیے گا۔ ٹو نیشن تھیوری، مینس آف ٹو نیشن تھیوری۔ سب سے پہلے اس کا مطلب جانیں گے کہ اصل میں ٹو نیشن تھیوری ہے کیا چیز۔ بتایا جائے کہ ساؤتھ ایشیا میں مسلمان، ان کا یہ جو نا، وہ اس چیز پر بلیو کرتے ہیں کہ اسلام اینڈ ہندوازم یہ دو ایک الگ جو ہے ریلیجن ہیں، دو مذاہب ہیں، اور ان دونوں کی ثقافتیں، کلچر، ہر چیز الگ ہے، یہ آپس میں بالکل میچ نہیں کھاتی، ان کی ہیبٹس الگ ہیں، اور رسم الخط، لکھنے کا انداز، میوزک، فن تعمیر، ہر اعتبار سے بالکل۔ اور جو یہ زبانیں بولتے ہیں، مسلمان الگ زبان بولتے ہیں، اردو، عربی، اور یہ جو ہے ایک الگ جو ہے نا زبان بولتے ہیں، ہندی اور سنسکرت، زبانیں بھی الگ ہیں، لباس بھی الگ ہے۔ اس لیے ہندوستان کے جو مسلمان تھے، انہوں نے اس چیز کا مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ایک الگ ملک حاصل کرنا ہے، سیپریٹ ہوم لینڈ کی جو ہے نا ڈیمانڈ کی انہوں نے، اور مین اس کا جو مقصد تھا وہ اپنی مذہبی تسکین کو حاصل کرنا، تاکہ وہ ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم چاہیے جہاں پر وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ ہندوستان میں رہنے ان کی تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ بہت سی جو ہندوانہ رسم و رواج تھی وہ ان کے اندر جذب ہو گئی تھی، اس لیے کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ ایک الگ ملک حاصل کیا جائے۔ اس میں ایک بات ہے، بیسس آف نیشنہڈ، قومیت کی بنیاد۔ اصل میں قومیت، قوم جو ہے، جیسے کہ آپ لوگ قومی اتفاق میں پڑھا، سر سید احمد خان کی سوچ یہ تھی کہ قوم جو ہے وہ لسانی اعتبار سے، کسی علاقے کے اعتبار سے عرب قوم یا کسی بڑے بزرگ کی نسل میں سے ہونا، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، اس کو قوم نہیں کہا جا سکتا، بلکہ جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ ایک قوم ہے۔ اس لیے اس کی جو بنیاد ہے نیشن کی،
کہ بھائی سب مسلمان ایک قوم ہیں، نسلی اور لسانی کا کوئی اعتبار نہیں. سر سید احمد خان، دا پائنیئر آف ٹو نیشن تھیوری. کیونکہ سر سید احمد خان جو ہے وہ کانگریس میں کافی عرصہ رہے. کانگریس 1885 میں بنی اور 1898 میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. تو انہوں نے کانگریس کے ساتھ کافی رہے، اور ان کے اندر کانگریس، کیونکہ اس وقت ایک ہی سیاسی پارٹی تھی، مسلمانوں کی بھی اور ہندوؤں کی بھی، سب کی ایک ہی تھی. بہت زیادہ نفرت جب دیکھی تو وہ اس پر ایگری ہوئے کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں. اور ٹو نیشن تھیوری ان دا ویو آف قائد اعظم، قائد اعظم نے بھی یہ بات کہی تھی کہ مسلمس آر ناٹ اے مائنورٹی، مسلمان جو ہے وہ اقلیت کے اندر کم تعداد میں نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ لفظ قوم کی ہر تعریف کے مطابق ایک قوم ہے. انٹرنیشنل لیول پر بھی کہ قانون کے تمام اصولوں کے مطابق ہم ایک قوم ہیں، مسلمان جو ہے وہ ایک الگ قوم ہے. یہ انہوں نے بات کی. تو اس طریقے سے جو ہے یہ چار جو ہے نا ہیڈنگز بن جاتی ہیں. تو جب آپ یہ چار ہیڈنگز بھی لکھتے ہیں تب بھی کافی ہے. ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں تھوڑا سا بتانا ہے، اور بیسز آف نیشنل ہوڈس کے بارے میں. سر سید احمد خان، دا پائنیئر آف ٹو نیشن تھیوری، سر سید احمد خان نے کیا بات کہی، اور اسٹیٹمنٹ آف ان دا لائٹ آف اسٹیٹمنٹ قائد اعظم کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، ان کی جو ویوز ہے، ان کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے نا بتانا ہے کہ انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں کیا بات کہی. ایسے ہی الہ آباد ایڈریس میں بھی علامہ اقبال نے ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں بات کی، الگ ایک ملک حاصل کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے جو ہے خواب دیکھا تھا پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے کہ پاکستان بنے. تو یہ تمام چیزیں تھوڑا سا اس میں لکھنی ہیں، بہت ہی ایزی، اتنا مشکل نہیں ہے. اس کو اگر نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اپنی کاپی میں لکھ سکتے ہیں، اور اس کو لازمی کوشش کریں کہ دوستوں میں لازمی شیئر کیجئے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے. لائک لازمی کیجیے گا، لائک نیچے جو لائک والا بٹن ہے، کیونکہ آپ اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو لائک کیجیے گا، اور ایسے ہی سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا، تاکہ جو ہے آپ کو انشاءاللہ آگے بی ایس سی، بی کام وغیرہ میں، بی اے میں بھی آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں گی، اردو، اسلامیات، پی ایس سی وغیرہ. اور گیسٹ پیپر بھی ہم بناتے رہتے ہیں کس جو ہے نا ٹیچرز کے، وہ بھی سینڈ کرتے رہتے ہیں، اپلوڈ کرتے رہتے ہیں آپ لوگوں تک، تاکہ آپ کو فائدہ ہو. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. فاحسن